اللہ 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 اللہ۔ مولانا رشید آپ مختصر حضرت کی رات پروگرام شروع ہو جائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ السلام علیکم، سب جواب دے دے۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا آپ تمام مہمانان کرام کا، جس میں خاص کر کے ہمارے حاجی عبدالعزیز بچھیا صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے یہ پورا تعمیری کام کروایا، اللہ کا گھر بنایا۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے دعا کروائی، پھر دعا کرواتا ہوں، اللہ ان کے والد مرحوم کی مغفرت فرماوے اور اللہ ان کی امی کو مکمل صحت اور لمبی عمر عطا فرماوے اور اللہ ان کے نسل و نسل میں رحمت اور برکت عطا فرماوے۔ ایسا نہیں مولانا عبدالقیوم کے حاجی عبدالعزیز بچھیا نے صرف یہ کام کیا، سب سے زیادہ احسان تو اللہ کا، اور اللہ کے بعد ہمارے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی دامت برکاتہم کا، کیونکہ ان کے ذریعے سے حاجی عبدالعزیز بچھیا نے یہ سارا کام ہمارے حوالے کیا۔ اللہ ان کے جان مال و عمر میں برکت عطا فرماوے۔ اب چونکہ یہاں جو بڑے بڑے مہمانان کرام ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک خوشی کا موقع ہے کہ آپ لوگ آئے ہیں تو ان کی شال پوشی ہونی چاہیے۔ تو میں سب سے پہلے میرا چشمہ پکڑے، سب سے پہلے ہمارے مولانا مبارک صاحب، ہمارے حاجی ہدایت، ان کو شال اڑائیں گے اور ان کا استقبال کریں گے۔ مولانا مبارک صاحب یہ میرے بہت پرانے بچے ہیں ماشاءاللہ، اور وحالوں میں بہت وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اب میں ہمارے حالول کے سہیل بھائی کو کہوں گا کہ کھڑے ہو جائے اور ہمارے قاری عبدالقیوم صاحب کو شال پہنائے۔ قاری عبدالقیوم صاحب یہ بہت پرانے مدرس ہیں، حافظ، قاری، عالم، مفتی اور بہت زبردست ہے۔ اللہ نے ان کو ہر طرح کی صلاحیتوں سے نوازا ہے ماشاءاللہ۔ ایک لمبا زمانہ ہاسوٹ میں انہوں نے گزارا ہے، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرماوے۔ پھر اسی طریقے سے ہمارے ایک بہت بڑے مہمان آئے ہیں، حاجی دربار بھائی۔ میں عباد اللہ بھائی کو کہوں گا کہ عباد اللہ بھائی کھڑے ہوئے اور حاجی دربار بھائی کو شال پہنا کر ان کا اکرام کریں۔ حاجی دربار بھائی، ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ حاجی دربار بھائی کو آپ وحالوں سے یہاں تک آئے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک اور حافظ صاحب ہے، حافظ اویس صاحب، ہمارے مولانا فردوس صاحب جو عربی زبان کے بڑے ماہر ہیں، ان کی عربی زبان میں سلاست، بلاغت، طلاقت، وہ مولانا فردوس صاحب حافظ اویس کو شال اڑا کر ان کا استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو پورا گھر بنا ہے، اللہ کا گھر بنا ہے، وہ آرکیٹیکٹ کی محنت، کانٹریکٹر کی محنت، وہ سب پیسے والی محنت ہوتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ جو کام کیا ہے وہ ہمارے ہدایت بھائی نے اور ہدایت بھائی کے ابا نے۔ میں ہدایت بھائی کے ابا کو دعوت دوں گا، ایوب بھائی کو، کہ وہ یہاں تشریف لائے اور انشاءاللہ ہمارے فیضل بھائی ان کو شال اڑا کر ان کا استقبال کریں گے۔ کہاں ہے ابا؟ کہاں ہے؟ انتظام میں لگے ہوئے ہیں۔
وہاں تک میں روکتا ہوں، اور اب میں خود شال اڑاؤں گا میرے بہت ہی پیارے حبیب کو، مولانا سراج صاحب دبوئی کو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا آ گئے، چلو ابا آ گئے ہیں، ابا نے کافی دیر کی، وہ بیچارے اس لیے دیر کر رہے کہ سب کی چائے تیار کر رہے تھے ماشاءاللہ۔ آئیے آئیے اپنا فیضل بیٹا آئیے، یہ ہمارے اصل جو بانی مبانی ہے نا وہ یہی ہے، ہمارے جو چھپے چھپے رہتے ہیں لیکن کام بہت کچھ کرتے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے ماشاءاللہ۔ ان کو تھوڑی ناک میں بھی تکلیف ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے۔ بہت بہت مبارکی آپ کو، جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ اب مجھے سب سے پہلے یہ بات کرنی ہے جو آپ سب کو غور سے سننا ہے کہ یہ جو اللہ کا گھر بنا ہے، بنانے والے ساری مدد کرنے والے اللہ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، ہمارے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی کی نظر کرم اور حاجی عبدالعزیز بچھیا کی نظر کرم جو یہاں پڑی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اللہ کا جو گھر ہے نا، اللہ کا گھر ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ایک بھی مرتبہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مصطفیٰ آپ کا گھر بناؤ۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ مصطفیٰ آپ مدینہ میں رہو گے، معلوم نہیں کتنا لمبا رہو گے، اللہ کو تو معلوم تھا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اپنا گھر بناؤ، اللہ نے حکم دیا میرا گھر بناؤ۔ بولو سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمارے نبی سب سے پہلے جو مدینہ میں مسجد ہوئی ہے جہاں اللہ سب کو لے جاوے، بولو آمین، وہ مسجد قباء، بولو مسجد قباء۔ اور آپ لوگ مسجد قباء جاؤ گے اتنا اچھا لگے گا، اتنا اچھا لگے گا۔ اب تو ماشاءاللہ بہت لمبی چوڑی مسجد ہے، اور مسجد قباء کے لوگوں کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ فرماتے یہاں بہت پاک لوگ آتے، اور ہمارے نبی مسجد قباء بنتے بناتے رہتے رہاتے 14 دن گزارے ہمارے نبی نے۔ 14 دن کے بعد اللہ کا حکم آیا، یہ حکم نہیں آیا کہ اپنا گھر بناؤ، اللہ کا حکم آیا اب میرا بڑا گھر بنانا ہے، بولو میرا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہاں بنانا ہے؟ اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا اٹھنی پہ بیٹھ جاؤ، تمہاری اٹھنی پہ بیٹھ جاؤ، جہاں اٹھنی رکے گی وہاں میرا گھر بنے گا۔ بولو سبحان۔ ہمارے نبی نے فرمایا ناقتی معمورہ، ناقتی معمورہ، میری اٹھنی کو حکم دے دیا گیا۔ اب آپ تعجب کرو گے، وہ اٹھنی لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو لے کر چلی، ایک قبیلہ میں پہنچے، جمعہ کا دن تھا، قبیلہ بنو سالم، بولو قبیلہ بنو۔ وہاں اللہ کا حکم آیا کہ یہاں آپ جمعہ کی نماز پڑھائے۔ ہمارے اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کی نماز ہوئی ہے مدینے میں، قبیلہ بنو سالم میں، جہاں آج بھی آپ جاؤ گے الحمدللہ شاندار مسجد تیار ہے، اور مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ، مسجد کا نام ہی ہے مسجد۔ معلوم ہے ہمارے نبی سمجھے اب یہی مسجد کو بنیاد بنانا ہے، جیسے جمعہ کی نماز ہو گئی نا، اللہ کا حکم آیا آگے بڑھ، تو ہمارے نبی نے فرمایا یہاں نہیں رکنا، کہا ناقتو کا معمورہ، تمہاری اٹھنی جہاں رکے گی وہاں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو ہمارے نبی نے کہہ دیا بھائی بیٹھ جاتا ہوں میں اٹھنی پر، اب جہاں اٹھنی رکے گی۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب وہاں سے چلے تو ایک درمیان میں قبیلہ آیا، قبیلہ بنو بیاضہ، قبیلہ بنو بیاض، ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں ٹھہر جاؤ۔ ہمارے نبی فرماتے گئے الطریق الطریق، راستہ دے دو، راستہ دے دو، ہم آگے بڑھیں گے۔ آگے گئے تھے، ایک اور قبیلہ آ گیا جس کا نام ہے قبیلہ ساعدہ، بولو کیا نام ہے؟ قبیلہ ساعدہ۔ او سب اللہ کے رسول ٹھہر جاؤ، یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں ٹھہر جاؤ، لیکن ہمارے نبی وہی بات ناقتی معمورہ، میری اٹھنی کو حکم دیا گیا۔ پھر آگے گئے تو قبیلہ آیا، قبیلہ بنو عدی، بولو قبیلہ بنو عدی۔ وہاں پر بھی سب نے کہا آپ کے رشتہ دار ہے، آپ کے یہاں فلاں ہے، فلاں ہے، یہاں یہ ہے، یہاں آپ کی حفاظت ہے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ اٹھنی آگے بڑھی، آگے بڑھی، آگے بڑھی، اور قبیلہ بنو نجار کی طرف چلی۔ وہاں ایک مکان تھا ایک صحابی کا، حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا، وہاں جا کے اٹھنی بیٹھ گئی۔ اٹھنی بیٹھی، اچھا اٹھنی بیٹھی اور ہمارے نبی ابھی اترنے کو تیار ہو رہے، پھر اٹھنی کھڑی ہو گئی، بولو سبحان اللہ، اور 4-5 قدم اٹھنی آگے چلی۔
پھر اٹھنی واپس پیچھے آئی اور بیٹھ گئی. ہمارے نبی نے فرمایا سمجھ گیا مجھے اپنا گھر نہیں بنانا ہے, مجھے رہنا ہے تو ابو ایوب کے گھر میں رہنا ہے. اور 4 قدم آگے جہاں اٹھنی بیٹھی تھی وہاں آج مسجد نبوی تیار ہو گئی مدینہ منورہ. تو ہمارے نبی کا گھر نہیں بنا, یہ سارے محلے سے گزرتے گزارتے اللہ نے مسجد نبوی تک پہنچایا. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہاں ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں, کہاں 600 کلومیٹر دور مسجد نبوی تیار ہوئی, کہاں ہمارے حاجی عبدالعزیز بوچھیا وہاں بولٹن میں, اور کہاں یہ بروڈا کا دارالعافیہ گھر جہاں. تو یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو گئی. اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے, یہ مسجد کو بھی اللہ قبول فرمائے. میں تمام مہمانوں کا, دیکھو یہاں بہت سارے مولانا فردوس صاحب ہیں, مولانا سراج صاحب ہیں, مولانا مبارک صاحب ہیں, مولانا رشید صاحب ہیں, مولانا عبدالقیوم صاحب ہیں, حافظ اویس صاحب ہیں, اور بھی یہ سب وہالو سے اور حالول سے اور گودرا سے, اور رمضانی بیٹا, اور وہ دیکھو ہمارا ایک عباد اللہ بھائی آیا بورسد سے آیا. یہ عباد اللہ کو میں دیکھتا ہوں نا مولانا مبارک, تو میرے کو لگتا کہ میں انسانوں کے بیچ میں تو تھا, جنات کے بیچ میں بھی آ گیا. خیر تو اللہ نے ہم کو یہاں سب کو جمع کیا. میں صحیح میں وقت مغرب کا ہو گیا ہے, لیکن 2-3 بچوں کا میں پروگرام بتاؤں گا, کیونکہ یہ ہمارا جو ڈیزیبل سینٹر ہے نا, شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں بہت ہی کم ایسا ہوگا کہ جہاں ایسا ڈیزیبل سینٹر ہوگا جہاں ناشتے کا بھی انتظام, دوپہر کے کھانے کا بھی انتظام, رات کے رہنے کا بھی انتظام, اور نہانے دھونے کا بھی انتظام. یہاں بچہ کوئی بھی عمر کا ہے, بچپن ہو, جوانی ہو, بڑھاپا ہو, قبول. ہماری ایک ہی کنڈیشن ہے, مسٹ بی ڈیزیبل. یا تو وہ بلائنڈ ہوتا ہے, یا ڈیف ہوتا ہے, یا ڈم ہوتا ہے, یا دماغ سے معذور ہوتا ہے, یا ہاتھ سے معذور ہوتا ہے, یا پاؤں سے معذور ہوتا ہے. آج ہم کو تقریباً 9 سال ہو گئے یہ کام کرتے, اور یہ کام ہم نے شروع کیسے کیا معلوم ہے؟ بہت عجب شروع کیا مولانا سراج. میں اور ہدایت دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے, اور شاید بھروچ اور بروڈا کے بیچ میں ٹریفک جام تھی. ہم بیٹھے تھے ایسے ٹریفک میں بیٹھے تھے, تو ایک نابینا لڑکا ہمارے پاس بھیک مانگنے کے واسطے آیا. تو میں نے ہدایت کو کہا دے دے بیچارے کو 100 روپیہ دے دے. وہ زمانے میں 100 روپیہ تو مولانا میرے جیسے مولوی کا بہت بڑا ہدیہ بولے جاوے, 100 روپیہ لے کے نے اس کو دے دی. اچھا وہ بچہ تو چلا گیا. پھر میں نے ہدایت کو کہا ہم نے 100 روپیہ دے دیا نا, تو کہا ہاں, خوش ہو گیا وہ بچہ. میں نے کہا آگے اس کی تعلیم, وہ دنیا پڑھے گا, دین پڑھے گا, وہ آگے چل کے کیا کرے گا کہ زندگی بھر بھیک مانگے گا. بس اتنا میں نے کہا, اور اس وقت میں خاموش ہو گیا. اور میں صحیح میں وہ رات کو سوچتا رہا, اور اللہ کا کرنا جہاں میں وہاں رات کو سوچتا تھا, بروڈا میں ہدایت بھی وہی سوچتا تھا. صبح میں ہم دونوں کا جب فون ایک دوسرے کو فون ہوا تو فون پہ بات ہوئی, تو میں نے کہا ہدایت ہمت کر, شروع کر دے وے ایک ڈیزیبل سینٹر شروع کر دے وے. تو پہلے تو ہاں نا ہاں, کیونکہ یہ بھی ہے نا نازک دلہن کے جیسا, وہ پہلی رات کی دلہن نازک دلہن, یہ کبھی نہ کبھی ہاں, کبھی نہ کبھی ہاں. پھر کرتے کرتے میں نے کہا ہمت تو کر, اللہ مدد کرے گا. آج الحمدللہ 40 بچے ہمارے پاس جمع ہو گئے الحمدللہ. اور آپ کو تعجب ہوگا 8-9 سال میں کئی حافظوں کو ہم نے یہاں پیدا کیا جو نابینا ہے, جو نابینا ہے. اس میں ایک حافظ صاحب تو کہاں ہے جو ابھی استاد بن گئے, کہاں ہے ہمارے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ اتنی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہاں پڑھا رہا ہے. اور میرے کو ابھی بھی یاد ہے کہ جب امتحان کا موقع آیا تھا تو میں نے کہا کائے کا امتحان لینے کا, تیرے کو جہاں سے پڑھنا ہے وہاں سے پڑھ لے. تو اس نے کہا نہیں قاری صاحب آپ پوچھتے جاؤ گے, میں پڑھتا جاؤں گا. یہ روزانہ 10 پارے قرآن پڑھ کے سویا کرتا ہے. ایسے پیارے پیارے بچے یہاں پہ موجود ہیں. اب آپ تھوڑی سی جھلک ان کی دیکھو گے. اور مسجد والوں کے لیے تو پھر میں مبارکبادی دوں گا حاجی عبدالعزیز کو. آج ہی میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک عورت تھی. جب مسجد نبوی بنی نا مدینے میں, تو ایک کالی کلوٹی عورت تھی, حبشن, وہ جھاڑو دیتی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دور سے دیکھا کرتے تھے کہ وہ جھاڑو دیتی ہے, اور کیا ہے. ایک دن ہمارے نبی آئے تو وہ عورت نظر نہیں آئی. پھر دوسرے دن ہمارے نبی آئے تو وہ عورت نظر نہیں آئی. تیسرے دن آئے تو وہ عورت نظر نہیں آئی. تو ہمارے نبی نے صحابہ کو پوچھا وہ کالی کلوٹن جو عورت حبشن آتی تھی, یہ تو میں کہہ رہا ہوں کالی کلوٹن, ہمارے نبی نے ایسا نہیں کہا ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا وہ جو اللہ کی بندی آتی تھی اور جھاڑو دیتی تھی, وہ کیا ہوا. تو صحابہ نے کہا انتقال ہو گیا. کہا افلا اذنتمونی, انتقال ہو گیا, مجھے تم نے خبر بھی نہیں دی. کہا نہیں, ہم نے تو جنازے کی نماز پڑھائی اور دفن کیا. میرے پیارو ہمارے نبی بہت روئے. کہا وہ تو جنتی عورت ہے,
اس نے جھاڑو دینے کا کام کیا اپنی جنت. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر گئے اور جا کر سب کو جمع کیا اور اس عورت کے واسطے دعا کی. سوچو جو مسجد میں جھاڑو دے اس کا اتنا بڑا مقام ہے، تو جو ڈیزیبل سینٹر کے لیے، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں مسجد بنانے والے بناوے، بولو بنانے والے بناوے، لیکن ایسی مسجد بنانا کہ جہاں پہلی صف میں آپ کو نابینا نظر آوے، بہرے نظر آوے، گونگے نظر آوے، دماغ کے پرابلم والے نظر آوے. یعنی ہوتا یہ ہوگا کہ نماز شروع ہوتی ہوگی اور اللہ کی رحمت طوفان کی طرح اتر جاتی ہوگی، اور اس کے صدقے میں اللہ سب کی نماز کو قبول کر لیتا ہوگا. میں ایسے موقع پر ان تمام معاونین کا شکریہ ادا کروں گا جو ہمارے لیے قدم بقدم یہ ہمت دیتے ہیں. کیونکہ کبھی کبھی مولانا سراج صاحب، میں ہدایت کو کہتا ہوں، کبھی غصے ہوتا ہوں نا، میرا بھی مزاج تھوڑا ایسا ہی ہے، تو غصے ہوتا ہوں تو مولوی عبدالقیوم کہتا ہوں سب بند کرتا ہے، بیچ دے سب کو، کچھ بھی نہیں کرنا. پھر آدھے گھنٹے کے بعد خیال آتا ہے کہ قاری احمد علی تو نہیں کرتا ہے، اللہ کرواتا ہے. کون کرواتا ہے؟ اللہ کرواتا ہے. اور اللہ نے یہ ایک انوکھا عجوبہ کام ہم سے لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کام میں برکت عطا فرمائے. تو ہدایت بھائی اب مائک میں تمہارے حوالے کروں گا، آپ جو ایک دو تین نمونے پیش کرنا چاہے پیش کریں، اس کے بعد مغرب کی اذان اور اس کے بعد مغرب کی جماعت ہوگی انشاءاللہ. ارمان آج مغرب کی اذان ہے نا، مولانا فردوس دیں گے کہ ہم نے آتا مولانا، ارے ایسا کیسا مولانا فردوس، اب اتنوں کو تو اذان دینا ہے، کام کو لمبا چوڑا کام کرنا. اور نماز ہمارے مولانا مبارک صاحب یا مولانا عبدالقیوم صاحب پڑھائیں گے مغرب کی نماز، تاکہ اوپننگ نماز ان سے ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ ہمارے ارمان بھائی ہے اور ٹوٹلی نابینا ہے، یعنی ارمان بیٹا ہے ہمارا، بالکل نابینا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا یہاں پر کافی وقت سے پڑھتا ہے. ہم ارمان سے کہیں گے کہ یہ کچھ آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیں. السلام علیکم. دعا و سنت. تعریف اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں. پانی پینے کے سنت طریقے ساتھ ہے. نمبر 1 بیٹھ کر، نمبر 2 سر کو ڈھانک کر، نمبر 3 سیدھے ہاتھ سے، نمبر 4 پانی کو دیکھ کر، نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، نمبر 6 3 سانس میں، نمبر 7 پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی سقانا عنبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بجنوبنا. ترجمہ، جس کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا. السلام علیکم. بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، بڑھیا بیٹا. اب عبد الرحمان آ جاؤ. ہمارے یہ عبد الرحمان جو ہے یہ بھی بلائنڈ ہے، نابینا ہے. کیا پڑھو گے بیٹا؟ بریل پڑھ. دیکھو یہ بریل قاعدہ ہے، یہاں پر الف با تا سے سٹارٹ ہوتا ہے. اگر یہ نابینا تو اپنے آپ حافظ ہو سکتے ہیں. اس کو سیکھنے کے لیے 2 سال کا کورس ہوتا ہے. ابھی گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی ہر جگہ اس کو لاگو کر دیا. مطلب ایک بلائنڈ نے اگر یہ کورس سیکھ لیا تو وہ ٹرین میں بھی اپنے آپ چڑھ سکتے ہیں، اپنے آپ ریزرویشن بھی کر سکتے. تو یہ ہم ان سے کہیں گے یہ پڑھیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ فطرت مکیہ آیت 19 بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ جزاکم اللہ خیر فی الدارین. یہ الحمدللہ ابھی ان کی شروعات ہے اور بہت ہی ذہن نشین لڑکا ہے یہ. آپ ان کے لیے دعا کیجئے. جاؤ بیٹا بیٹھیے. اکرم آ جاؤ. ان کا نام محمد اکرم ہے. یہ بھی نابینا ہے. یہ آپ کے سامنے مختصر نعت پیش کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے. یہی پیش نظر رہے میرے، یہی پیش نظر رہے میرے. یہی رات دن میں پڑھا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر. اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر. رحمان جو پڑھتا ہے وہ تم بھی پڑھا کرو. رحمان جو پڑھتا ہے وہ تم بھی پڑھا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹھ جاؤ. عبدالرزاق آ جاؤ. بیٹھیے. یہ ہمارے عبدالرزاق بھائی ہیں. آپ نے ایسے بچے بہت دیکھے ہو گئے جو ایک ہی شکل کے اور ایک ہی پرابلم دماغ سے کمزور. ہمارے گجرات کے سروے کے اندر صرف مسلمان 10,000 بچے ہیں. صرف مسلم ایک ہی شکل کے بچے ایک ہی پرابلم کے. تو ہم ان سے کہیں گے کہ وہ کچھ پڑھ کے بتائے. جزاکم اللہ خیر فی الدارین. انہوں نے قل هو اللہ احد پڑھی اور مجھے ابھی انہوں نے یہ کہا کہ میں روز تہجد پڑھتا ہوں تو آپ نے کسی کو بتایا بھی نہیں. صحیح میں یہ روز تہجد پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. ان کی دعاؤں کے صدقے میں سب چلتا ہے ماشاءاللہ. بیٹھ جاؤ. احمد ہمارے والد محترم جو ہے ان کی طرف سے سب بچوں کے لیے 1000 روپے آئے ہیں. اللہ پاک خوب برکتوں سے نوازے. دیکھو یہ بھائی احمد ہیں اور یہ پورا جسم ان کا ڈسیبل ہے، یعنی بولنے میں بھی کمزور،
چلنے میں بھی کمزور، ہاتھ سے پکڑنے میں بھی کمزور. یہ آپ کے سامنے کونے میں جو رکھی ہے ہینڈی کیپ جو ہماری ویل چیئر ہے وہ یہ لے کے چلتے ہیں. اور بھی بہت سارے ایسے معذور ہمارے پاس ہے جو ویل چیئر سے چلتے ہیں، لیکن جو ہے 2 دن سے ان کا پیشاب بند ہو گیا تھا. یہاں پر ایڈمٹ کیا ان کو، لیکن ہم سے جتنا ہو سکا اتنا کیا، پھر واپس بڑے ہسپتال میں ان کو بھیجا ہے احمد آباد. ان کے لیے بھی دعا کریں. مختصر پڑھو. جزاکم اللہ خیر فی الدارین. انہوں نے بھی قل هو اللہ احد پڑھی. جزاک اللہ خیر فی الدارین. اب ہم آپ کے سامنے سب بلائنڈ بچے، بہت سارے ابھی بچے بلائنڈ ہیں، لیکن چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اس لیے ابھی مغرب بھی پڑھنی ہے. تو ایک وہ جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ماں کو ماں نہیں کہہ سکتے، باپ کو باپ نہیں کہہ سکتے، ان کے والد ان کا آواز سننے کے لیے ترس گئے. ابھی فی الحال تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن یہ خود بھی اپنے پیرنٹس کے آواز کو سننے کے لیے ترس گئے. نہ کسی کی آواز سن سکتے ہیں، نہ اپنی آواز کسی کو بتا سکتے. کتنا بھی زور سے لاؤڈ اسپیکر میں یا بیان ہوئے یا کتنی بھی زور سے اذان ہوئے، ان کے کان تک اذان نہیں پہنچتی. لیکن یہ جو ہے آپ کے سامنے کچھ پڑھ کے سنائیں گے. یہ دیکھو، یہ جو ہے یہ تختی جو آپ کے سامنے رکھی ہے الف سے یا تک، الف سے یا تک کی جو تختی ہے یہ اسپیشل ان کا کورس ہے. یہ اشاروں میں سائن لینگویج کے اندر. وہیں پر رہنے دو ابا، وہیں پر رہنے دو. تہیں آئی گے کیمرہ پپا. یہ جو الف سے یا تک کی تختی ہے یہ پورا ان کا کورس ہے، اور الحمدللہ جو ہے یہ ڈیف اینڈ ڈمب کا کورس ہے پورا. اگر یہ کورس سیکھ لیتے ہیں تو اللہ کے فضل سے یہ قرآن پاک کو اشاروں میں پڑھنے والے بن جاتے ہیں. یہ اشاروں میں الف سے یا تک بتائے گئے. ہمارے جو قاری صاحب کے ساتھ سب مہمان آئے ہیں، اور قاری صاحب کی بھی طرف سے 1000 روپے سب کے لیے موصول ہوئے. جزاک اللہ فی الدارین. دیکھو یہ الف ہے، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، کاف، قاف، لام، میم، نون، واو، الف ہمزہ یا. ابھی یہ جو ہے آپ کے سامنے سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ جو ہے آپ دیکھتے جانا. سین، با، ہا یہ پڑھ کے بتائے گے. یہ سین ہے، یہ با، ہا، نون، لام، لام چھوٹی ہا. اب یہ جو انہوں نے اشارہ کیا، اشارہ کا مطلب سبحان اللہ کا ترجمہ کیا ترجمہ کیا کہ اللہ کی ذات بہت پاک ہے. انہوں نے ترجمہ بھی یوں کر کے بہت پاک ہے. اس کے بعد جو ہے الحمدللہ. دیکھو یہ یوں شکر الحمدللہ. انہوں نے یعنی کہ جتنے بھی الفابیٹ یہ سیکھتے ہیں وہ الفابیٹ کے اندر ترجمہ بھی سیکھتے ہیں. ترجمے کے ساتھ ان کو گائیڈ ملتی ہے کہ بھئی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. دیکھو یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. حضور پاک علیہ السلام بیٹھے ہیں، ایک صحابی نے آ کے سوال کیا ہم ہمارے ایمان کو کیسے تازہ کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، ایمان تازہ رہے. یہ ہر صحابی کی سائن لینگویج ہے. جیسے یوں کر کے بلی بنایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلی والے. پھر یوں کر کے جلالی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر یوں کر کے قرآن شریف کو بوسہ دیتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر صحابی کی سائن لینگویج. ان کا کوئی نہیں ہے، سب مدرسہ ہی الحمدللہ. دعا کیجئے، بہت ہی ماشاءاللہ جاندار اور شاندار خدمت گزار ہے. بڑھیا ہے. اب ہم آپ کے سامنے صرف ایک لاسٹ پروگرام ہے. آ جاؤ معین، آ جاؤ. یہ ہمارے معین بھائی جو ہے، یہ معین بیٹا ہمارا، یہ یہاں پیچھے ہمارے یہاں بہت غریب بستی ہے، پیچھے بستی میں سے آتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ. ہم ان کو کہیں گے کون سے جوڑے دل سے تم سیف رہے.
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو معین بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیا کرتے ہو؟ میں مدرسہ دارالعافیہ میں پڑھتا ہوں۔ آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ میرے استاد کا نام نابینا گلزار استاد ہے۔ آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ میں الحمدللہ کھانے کے آداب، پانی پینے کے آداب، سونے کے آداب، اپنے ماں باپ کی عزت اور بڑوں کے احترام کے آداب، اور 12 سورتیں اور 20 دعا، اور میں 5 کلمے اور 30واں پارہ پڑھتا ہوں۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھی تعلیم حاصل کی، انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ ہاں میرے بھائی، ضرور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔ ہمارے بہت سارے بچے جو تیاری کر کے بیٹھے ہیں، چونکہ اب وقت قریب ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ مغرب کی تیاری کریں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔